السلام علیکم پیارے دوستوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 40 حدیثیں بیان کی گئیں۔ محترم بزرگوں دوستوں، ان حدیثوں کو آپ غور سے ضرور سنیں اور اپنے یار دوستوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی دین کی جانکاری حاصل ہو سکے۔ اور اگر ابھی تک ہمارے چینل پر نئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا قطعی نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے اور دین کی جانکاری آپ لوگوں تک ملتی رہے۔ تو محترم بزرگوں دوستوں، شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور سنتے ہیں 40 حدیثیں جو ہر مسلمان کو سننا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث کو سنے، اسے یاد کرے اور ایسے ہی دوسروں تک پہنچا دے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بنا اسکپ کیے آخر تک دیکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے زیادہ سچے خواب دیکھنے والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ سچی بات کہنے والا ہے۔ پاک دامن عورت پر الزام لگانا 100 برس کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ مسلمان مرد کے پاس اسلام کے بعد سب سے قیمتی چیز اس کی بیوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم سے تعلق توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ تم لوگ اپنے بارے میں سوائے خیر اور بہتر بات کے کچھ نہ کہو، یعنی اپنے آپ کو بد دعا نہ دو اور نہ ہی اپنی قسمت کو کوسو، اس لیے کہ فرشتے اس بات پر آمین کہتے ہیں جو تم کہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ شخص ہے جو سخت جھگڑالو ہے۔ تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہذا دعا مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب بندے وہ ہیں جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کسی مسلمان کو خوشی فراہم کرنا یا اس کی کوئی تکلیف دور کرنا یا اس کی بھوک مٹانا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب خانہ کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت جاتی ہے تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے۔ اللہ نے تمہاری شفا حرام چیز میں نہیں رکھی۔ معاف کرنے سے بندے کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ بخش دے گا سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ نرمی جس چیز میں بھی ہوگی اس کو بلند کر دے گی اور جس چیز سے کھینچ لی جائے گی تو اسے پست کر دے گی۔ جہنمی لوگ خود پسند، خود پرست، متکبر، حریص اور بخیل ہوتے ہیں۔ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے کہ جسے
اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیں۔ آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں، دن کو روزے رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن نہ تانا زنی کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت بھیجنے والا، نہ بیہودہ بکنے والا، نہ بے حیائی کی گفتگو کرنے والا۔ سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ میری عظمت و جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے ایسے نور کے ممبر ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نرمی کا معاملہ کرنے والے ہیں اور نرمی کے معاملے کو پسند فرماتے ہیں، اور نرمی خوئی پر وہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، جب تم کسی آدمی کے عیب بیان کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے عیبوں کو دیکھ لیا کرو۔ مسلمانوں، اپنی قوم کے نادانوں کے ہاتھ تھام لیا کرو، اس سے پہلے کہ ان پر عذاب الہی نازل ہو۔ دو ساتھی تیسرے ساتھی کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کریں کہ تیسرے کو اس سے غم ہوگا۔ مومن کی مثال لہلہاتی کھیتی کی طرح ہے جسے مصائب کی آندھیاں ادھر ادھر جھکاتی رہتی ہیں مگر توڑ نہیں سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو چاہے کہ تجھ سے لوگ محبت کریں تو دنیا سے بے رغبت ہو جا۔ آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر قابل عزت کوئی چیز نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں محبوب ہیں، نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 نکاح، اور نمبر 3 نماز۔ سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ رزق حرام کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت یا پانی پر گھر بنایا جائے۔ حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہیں۔ سچ بولنے کی عادت بناؤ کیونکہ سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ جس کو یہ 3 چیزیں مل جائیں خدا اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ نمبر 1 کمزور پر نرمی، والدین پر شفقت اور خادموں کے ساتھ بہترین سلوک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو پہنچنے والی کوئی مشکل، تکلیف، غم، ملال، اذیت اور کوئی دکھ ایسا نہیں کہ جس کا اسے بارگاہ الہی سے اجر نہ ملے۔ حتیٰ کہ اگر اس کے پیر میں کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین بندہ وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے ساتھ رازدارانہ تنہائی اختیار کرے، ازدواجی تعلق قائم کر لے اور پھر اسے باہر بیان کرتا پھرے۔ کسی انسان کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اپنی کمائی پاک رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے تمام عمر خدا کی خدمت میں گزار دی۔ ہمیشہ سچی اور حق بات کہو، اگرچہ کڑوی ہی ہو۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ خاموشی بہت بڑی حکمت ہے۔ آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت۔ ہر گناہ کی توبہ ہے مگر بد اخلاقی کی نہیں۔ دنیا کی محبت
ہر خطا کی جڑ ہے۔ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے مگر جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو موت کو یاد رکھے اور اس کی اچھی تیاری کرے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک دوسرے کی خوشامد نہ کرو، یہ ایسا ہے جیسے کسی کو ذبح کرنا۔ سادگی ایمان کی علامت ہے۔ بہت نہ ہنسا کرو، کثرت ہنسی سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے ظالم کو بددعا دیتا ہے وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔ سچی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے۔ جھوٹی گواہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے قریب جا پہنچتا ہے۔ بدترین شخص وہ ہے جس کے ڈر سے لوگ اس کی عزت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بدترین ہے۔ جھوٹ بھی دراصل منافقت کا حصہ ہی ہے۔ مومن کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے، یعنی وہ سوچ سمجھ کر بولتا ہے۔ اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ مظلوم کی آہ سے ڈرو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ صبر وہ ہے جو مصیبت کی پہلی ٹھوکر لگنے پر کیا جاتا ہے۔ ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ بدلہ نہیں لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا سے صرف بھلائی ہی حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں زیادتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اپنے مہمان کے ساتھ دروازے تک جانا لازم ہے۔ اللہ کے نزدیک سب گھروں میں محبوب تر گھر وہ ہے جس میں یتیم کی عزت کی جاتی ہے۔ 3 قسم کے آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے، ایک دھوکہ دینے والا، دوسرا بخیل اور تیسرا احسان جتانے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تندرستی کی حالت میں آدمی کا 1 درہم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ جو شخص دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے تو ان دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ بدترین شخص وہ ہے جو 2 منہ رکھتا ہے، ایک منہ سے ایک کے پاس جاتا ہے اور دوسرے منہ سے دوسرے کے پاس جاتا ہے۔ جو شخص جھوٹی قسم کھائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ فاسقوں کی دعوت قبول نہ کرو۔ اپنے مسلمان بھائی سے ملتے وقت تمہارا مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ سب سے بڑی نیکی اپنے دوستوں اور ہم نشینوں کی عزت کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ رونا دل کو روشن کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، قرآن شریف والے، کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تم اپنا پہلو کروٹ بستر پر رکھ کر سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد پڑھ لو گے تو موت کے علاوہ ہر چیز سے امان میں آ جاؤ گے۔ مظلوم کی بددعا سے بچو، یہ چنگاریوں کی طرح آسمان پر جاتی ہے۔ قیامت کے دن عالم اور عابد لائے جائیں گے۔ عابد یعنی عبادت گزار سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، اور عالم سے کہا جائے گا
तुम अभी ठहरो ताकि लोगों की शफाअत करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मैं किसी मोमिन बंदे की महबूब चीज इस दुनिया से उठा लेता हूँ, फिर वो सवाब की नियत से सब्र करे तो उसका बदला जन्नत है। कसरत से सजदा किया करो, क्योंकि जब तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए सजदा करोगे तो अल्लाह ताला उसके बदले एक दर्जा बुलंद करेगा और तुम्हारा एक गुनाह माफ करेगा। मुसीबत ज़दों की मदद करो और भटके हुओं को रास्ता बताओ। मेहमान जब आता है तो अपना रिस्क लेकर आता है और जब जाता है तो मेजबान के गुनाह मिटाकर जाता है। अल्लाह ताला हर रात के आखिरी हिस्से में दुनियावी आसमान पर तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, कौन है जो दुआ करे और मैं कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे माफी चाहे और मैं उसे बख्श दूं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह ताला उसकी जरूरियात का कफील बन जाता है और उसको ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां उसका वहमो गुमान भी नहीं होता। जो शख्स मुकम्मल तौर पर दुनिया की तरफ झुक जाता है तो अल्लाह ताला उसे दुनिया के हवाले कर देता है। अच्छी बात के अलावा अपनी जुबान को रोके रखो, इस तरह तुम शैतान पर गालिब आ जाओगे। जब घर में आया करे तो घर वालों को सलाम किया कर, इस सलाम से तुझ पर और तेरे घर वालों पर बरकत नाजिल होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन बातों को शरा ने मना फरमाया है, अगर तू उनसे बचेगा तो तू गोया सबसे बड़ा इबादत गुजार होगा। जब इंसान फौत होता है तो 3 आमाल के अलावा उसके सब आमाल मनक़ता हो जाते हैं। नंबर 1, जारी रहने वाला सदका। नंबर 2, वो इल्म जिससे लोग नफा उठाएं। और नंबर 3, उसके हक में दुआ करने वाली सालेह औलाद। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि आग किस पर हराम है? वो हराम है हर उस शख्स पर जो अल्लाह और उसके बंदों से करीब है, उनसे नरम सलूक करता है, मुलायमत रखता है और उनके लिए सहूलत मुहैया कराता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सबसे अफजल इंसान कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो शख्स जो दिल का साफ और जुबान का सच्चा हो। जब तू बीमार के पास जाए तो उससे अपने लिए दुआ की तलब कर। बीमार की दुआ ऐसी है जैसे मलाइका की दुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत की तमन्ना ना करो, क्योंकि मरने के बाद की समा की घोलना बहुत सख्त है और ये सादत की बात है कि बंदे की उम्र दराज हो जाए और अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे अपनी तरफ रुजू अता करने की तौफीक अता फरमाए। जब कोई चीज तेरे नफ्स में खटके तो समझ ले कि गुनाह है, लिहाजा उसे छोड़ दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के दिलों में पैदा होने वाले वसवसों को माफ कर दिया है जब तक वो उन्हें अमल या जुबान पर ना लाए। जन्नत नागवार चीजों में घिरी हुई है और जहन्नम ख्वाहिशात नफसानी में घिरी हुई है। बेशक अल्लाह ताला फहश और फहाशी को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे। अल्लाह ताला ने रहमत के 100 हिस्से बनाए और अपने पास इनमें से 99 हिस्से रखे, सिर्फ एक हिस्सा जमीन पर उतारा और उसी की वजह से तुम देखते हो कि मखलूक एक दूसरे पर रहम करती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार शिर्क असगर यानी छोटे शिर्क से अपने आप को बचाओ। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया,
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اللہ کے لیے محبت و عداوت کرے اور اللہ کے لیے دے اور روکے اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ طاقتور وہ نہیں جو لوگوں کو کشتی میں پچھاڑ دے، حقیقی طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ پاک دامن عورت پر الزام لگانا 100 برس کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ باتیں پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں جو مجھے دنیا اور آخرت میں نفع دیں۔ آپ نے فرمایا جو چاہے پوچھو۔ اس نے کہا میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اختیار کرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ اس نے کہا میں سب سے بڑا غنی بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قناعت اختیار کرو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا میں سب سے بڑا عادل بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہیں اپنے لیے پسند ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، سب سے بڑے عادل بن جاؤ گے۔ اس نے کہا میں سب سے اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو نفع پہنچایا کرو، سب سے اچھے آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا میں لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، خاص آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا میرا ایمان کامل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اخلاق اچھے کر لو، تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ اس نے کہا میں محسنین میں سے بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ اس کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگرچہ تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا میں اللہ تعالی سے گناہوں سے پاک ملنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنابت سے فوراً غسل کر لیا کرو، اللہ پاک سے گناہوں سے پاک ملو گے۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن نور سے اٹھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر اور کسی پر بھی ظلم نہ کر، قیامت کے دن نور سے اٹھے گا۔ اس نے کہا اللہ میرے اوپر قیامت کے دن رحم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر بھی رحم کر اور اللہ کے بندوں پر بھی رحم کر، اللہ تیرے اوپر قیامت کے دن رحم کرے گا۔ اس نے کہا میرے گناہ کم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کی کثرت کر، اللہ تیرے گناہ کم کر دے گا۔ اس نے کہا میں لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا بنوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق میں سے کسی کو اپنی حاجت نہ بتا، سب سے زیادہ عزت والا بن جائے گا۔ اس نے کہا میں سب سے زیادہ طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر توکل اختیار کر، سب سے طاقتور بن جاؤ گے۔ اس نے کہا میرا رزق کشادہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باوضو رہا کرو، تمہارا رزق کشادہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے تو بھی اسے پسند کر، اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جائے گا۔ اس نے کہا میں قیامت کے دن
اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مخلوق پر غصہ کرنا چھوڑ دے، اللہ تجھے اپنے غصے سے بچا لے گا۔ اس نے کہا، میری دعائیں قبول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام کھانا چھوڑ دے، تیری دعائیں قبول ہوں گی۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذلت سے بچا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو زنا سے بچا لے، اللہ تعالیٰ تجھے ذلتوں سے بچا لے گا۔ اس نے کہا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے عیبوں کو چھپا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائیوں کے عیبوں کو چھپا لے، اللہ تعالیٰ تیرے عیبوں کو چھپا لے گا۔ اس نے کہا، سب سے عظیم نیکی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اخلاق اور مصیبت پر صبر کرنا۔ اس نے کہا، سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بد اخلاقی اور بخل۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ کے غصے کو دنیا اور آخرت میں کیا چیز ٹھنڈا کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چپکے چپکے صدقہ کرنا اور صلہ رحمی کرنا۔ اس نے کہا، جہنم کی آگ قیامت کے دن کیا چیز مل کر بجھائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں دکھوں اور مصیبتوں پر صبر کرنا۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرائض کو ادا کرو، فرما برداروں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، میں اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھر کا ضامن ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بچوں کی 5 عادتیں بہت پسند ہیں۔ نمبر 1، وہ رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ نمبر 2، وہ مٹی سے کھیلتے ہیں اور غرور تکبر خاک میں ملا دیتے ہیں۔ نمبر 3، جو مل جائے کھا لیتے ہیں، زیادہ جمع یا ذخیرہ نہیں کرتے، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور پھر صلح کر لیتے ہیں، یعنی دل میں حسد و بغض اور کینہ نہیں رکھتے۔ نمبر 5، مٹی کے گھر بناتے ہیں، کھیل کر گرا دیتے ہیں، یعنی وہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں بلکہ ختم ہو جانے والی ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے جب لوگ نیکی پر شرم اور گناہ پر فخر کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اگر جھک جانے یا عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حصول تعلیم پر 1 گھنٹے کی ذلت برداشت نہیں کر سکتا وہ ہمیشہ کی ذلت میں پڑا رہتا ہے۔ اپنی کمائی پاک رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ غصہ شیطان سے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، اور جب تم میں سے کوئی غصہ ہو تو اس کو وضو کر لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت کرے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی اپنے ماں باپ پر کس طرح لعنت کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی دوسرے کے باپ کو گالی دے تو وہ اس کے ماں اور باپ کو گالی دے گا۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے
اور ان پر صلہ رحمی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو سب سے بڑھ کر مجھ پر درود بھیجتے تھے۔ تم بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے، اور نہ کسی کے عیبوں کو تلاش کرو، اور نہ تجسس کرو، اور نہ ایک دوسرے سے حسد کرو، اور نہ غیبت کرو، اور نہ بغض رکھو، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کی وجہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ 3 آدمی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ روز قیامت دیکھے گا بھی نہیں۔ نمبر 1 والدین کا نافرمان، نمبر 2 مستقل شراب پینے والا، نمبر 3 احسان جتانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، عادل حکمران، روزہ دار حتیٰ کہ روزہ افطار کر لے، اور مظلوم۔ بہترین اولاد با پردہ بیٹیاں ہیں۔ کھانے کا گرا ہوا ٹکڑا دسترخوان سے اٹھا کر کھانا اولاد میں خوبصورتی، رزق میں برکت اور تکبر ختم کرتا ہے۔ جس نے کسی بھوکے مومن کو پیٹ بھر کھانا کھلایا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے سے داخل فرمائے گا، جس سے اسی جیسے لوگ داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح معنوں میں بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح سورج برف کو مٹا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے اور والدین سے ناحق مطالبہ کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے جتنا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تم میں سے کسی کا سر لوہے کی کیلوں سے پھاڑ دیا جانا اس کے لیے کسی غیر محرم عورت کے چھونے سے بہتر ہے۔ کسی شخص کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ایماندار وہ ہے جس سے لوگ اپنے مال اور جان محفوظ سمجھے۔ سادگی ایمان کی علامت ہے۔ ایسی نعمت کسی کو بھی نہیں ملی جو صبر سے بہتر اور بڑی ہو۔ 2 آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا صدقہ ہے۔ افضل جہاد حق بات حاکم کے منہ پر کہنا ہے۔ جو شخص اس بات سے خوش ہو کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بازار سے اولاد کے لیے جو بھی لاؤ سب سے پہلے بیٹی اور پھر بیٹے کو دو۔ جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لبیک عبدی، مانگ تجھے عطا کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دوسروں کی دیکھا دیکھی کام نہ کرو کہ یوں کہنے لگو، اگر لوگ ہمارے ساتھ بھلائی کریں تو ہم بھی ان کے ساتھ بھلائی کریں، اور اگر لوگ ہمارے اوپر ظلم کریں تو ہم بھی ان پر ظلم کریں، بلکہ تم اپنے آپ کو اس بات پر قائم رکھو کہ اگر لوگ بھلائی کریں تو تم بھی بھلائی کرو، اور اگر لوگ برا سلوک کریں تب بھی تم ظلم نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہیں اس عذاب کے بارے میں علم ہو جائے جس کا مجھے علم ہے تو تم اللہ کے خوف کی وجہ سے کثرت کے ساتھ آنسو بہاؤ اور تم بہت کم ہنسو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے اچھی عورت وہ ہے جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو خوش کر دے، جو کچھ کہے تو مان لے، اور اپنی جان و مال میں شوہر کے خلاف نہ کرے جو اس کو ناگوار ہو۔ شوہر اپنی بیوی کی طرف
اور بیوی شوہر کی طرف دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ بیویوں میں بہتر بیوی وہ ہے جس کا مہر بہت آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے بری چیز طلاق ہے۔ میاں بیوی کی جدائی پر شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ طلاق دینے سے عرش ہلتا ہے۔ اچھا خزانہ نیک بخت عورت ہے کہ خاوند اس کو دیکھنے سے خوش ہو جائے اور خاوند کوئی کام اس کو بتلائے تو حکم بجا لائے، اور جب خاوند گھر پر نہ ہو تو اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت کثرت سے نفل پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے اور خیرات کرتی ہے، لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دوزخ میں جائے گی۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ فلاں عورت نفلی روزے نماز اور خیرات زیادہ نہیں کرتی، لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جنت میں جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیندار عورتیں اپنے شوہر سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ تو اپنے لیے بد دعا کیا کرو، نہ اپنی اولاد کے لیے، اور نہ اپنے خدمت کرنے والوں کے لیے، اور نہ اپنے مال و متاع کے لیے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعا کے وقت قبولیت کی گھڑی ہو، اس میں اللہ سے جو مانگے اللہ وہی کر دے۔ ہر جمعہ کی رات کو تمام آدمیوں کے اعمال اور عبادت بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں۔ جو شخص رشتہ داروں سے بدسلوکی کرے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جو شخص اپنے پڑوسی سے لڑا وہ مجھ سے لڑا، اور جو مجھ سے لڑا وہ اللہ تعالیٰ سے لڑا۔ جو عورت بغیر کسی مجبوری کے طلاق کا مطالبہ کر دے تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ بعض عورتیں نام کو تو کپڑا پہنتی ہیں اور واقعی میں ننگی ہیں، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو سونگھ پائیں گی۔ جو عورت مردوں کا سا کپڑا پہنے اور مردوں کی طرح وضع و قطع اختیار کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو شخص قسم نے اس طرح کہے کہ مجھ کو ایمان نصیب نہ ہو، اگر وہ جھوٹا ہو تب تو اس کی طرح ہو جائے گا جیسا اس نے کہا، اور اگر سچا ہوگا تب بھی ایمان پورا نہ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غیب کی باتیں بتلانے والے کے پاس جائے اور کچھ باتیں پوچھے اور اس کو سچا جانے، اس شخص کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے اور اپنے خاوند کو بھی جگائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت کنوارے پن کی حالت میں یا حمل کے دوران یا بچہ جننے کے وقت یا چلے کے دنوں میں مر جائے اس کو شہید کا درجہ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کے 3 بچے مر جائیں اور وہ ثواب سمجھ کر صبر کرے تو جنت میں داخل ہوگی۔ ایک عورت نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے 2 بچے مرے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کا بھی یہی ثواب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ غیبت کرنے والا قیامت کے دن مردار کا گوشت کھائے گا، اور بہتان لگانے والے کو دوزخیوں کے خون اور پیپ جمع کرنے کی جگہ رکھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا حمل گر جائے وہ بچہ گھسیٹ کر اپنی ماں کو جنت میں لے جائے گا۔ کسی مسلمان کو حلال نہیں کہ اپنے بھائی مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے، اور جو 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، رات کو سوتے وقت
सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा और अल्लाह अकबर 34 मरतबा पढ़ लिया करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाइजा औरत हर नमाज के वक्त 70 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ती है तो उसके लिए 1000 रकातें लिखी जाती हैं और 70 गुनाह माफ होते हैं और उसका दर्जा बढ़ा दिया जाता है और उसको इस्तग़फ़ार के हर हरफ के बदले एक नूर मिलता है और बदन की हर रग के एवज एक हज व उम्रा का सवाब लिखा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत 5 नमाजें पढ़े, रमजान शरीफ के रोजे रखे, अपनी आबरू की हिफाजत करे और अपने खाविंद की ताबेदारी करे तो ऐसी औरत से कहा जाएगा कि जन्नत में जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। जिस शख्स को 4 चीजें नसीब हो गई उसको दुनिया और आखिरत की दौलत मिल गई। एक तो ऐसा दिल जो नेमत का शुक्र अदा करे, दूसरे जुबान जिससे खुदा का नाम ले, तीसरा बदन जो मुसीबत पर सब्र करे, चौथी बीवी जो अपनी आबरू और खाविंद के माल में फरेब ना करे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बदकार औरत की बदकारी 1000 बदकार मर्दों के बराबर है और एक नेक औरत की नेकोकारी 70 औलिया की इबादत के बराबर है। ऐसी हामिला औरत जिससे उसका शौहर राजी हो उसको ऐसा सवाब मिलता है जैसे अल्लाह के रास्ते में रोजा रखने वाले और शब्बेदारी करने वाले को। जब बच्चा जन्मती है और बच्चे को दूध पिलाती है तो हर घूंट के बदले में एक नेकी मिलती है और बच्चे के सबब रात को जागना पड़े तो उसको राह खुदा में 70 गुलामों को आजाद करने के बराबर अजर मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी औरत का अपने घर में घर का काम करना जिहाद के बराबर सवाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी है, जब मैं उसके पास जाता हूँ तो वो कहती है, मरहबा मेरे सरदार को और मेरे घर वालों के सरदार को, और जब वो मुझको रंजीदा देखती है तो उसे भी रंज होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस औरत को खबर कर दो कि वो अल्लाह का काम करने वालों में से एक काम करने वाली है और उसको जिहाद करने वाले का निस्फ सवाब मिलता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत अपनी हालत हमल से लेकर बच्चा जनने और दूध छुड़ाने तक सवाब में ऐसी है जैसे इस्लाम की राह में सरहद की निगहबानी करने वाला, और अगर इसके दरमियान मर जाए तो उसको शहीद के बराबर सवाब मिलता है। जब औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो हर घूंट पिलाने पर ऐसा अजर मिलता है जैसे किसी जानदार को जिंदगी दे दी। फिर जब वो दूध छुड़ाती है तो एक फरिश्ता उसके कांधे पर हाथ रखता है और कहता है कि तेरे पिछले सब गुनाह माफ हो गए। जिस औरत का शौहर बाहर हो और वो अपनी हिफाजत करे, नमाज की पाबंदी करे, बनाव सिंगार ना करे तो वो कयामत के दिन कुंवारी लड़की की तरह उठाई जाएगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों पर तुम्हारा हक ये है कि जब तू खाना खावे तो उसको भी खिलावे, जब तू कपड़ा पहने तो उसको भी पहनाओ, उसके मुंह पर ना मारो। ईमान कामिल वाला वो शख्स है जिसके अखलाक अच्छे हों और तुम में अच्छे वो लोग हैं जो अपनी बीवियों के साथ अच्छे हों। जिस औरत की मौत ऐसी हालत में आए कि उसका शौहर उससे राजी हो तो वो जन्नती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भाई की जरूरत पूरी करने वाला ऐसा है कि गोया उसने तमाम उम्र खुदा की खिदमत में गुजार दी, हमेशा सच्ची और हक